حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا جانتے ہو چغلی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ فرمایا کسی شخص کی بات دوسرے کے سامنے اس طرح بیان کرنا کہ ان کے درمیان فساد برپا کر دے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں کوئی گمان ہو جائے تو اس پر یقین نہ کر لیا کرو یا اسے ثابت کرنے کی کوشش نہ کرو، اور جب تم حسد میں مبتلا ہو جاؤ تو اس پر عمل کرتے ہوئے سرکشی نہ کرو، اور جب تمہیں بدشگونی ہو تو اپنا کام جاری رکھو اور اللہ پر ہی بھروسہ رکھو، اور جب وزن کرو تو پلڑے کو مزید جھکا دو۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم رحم کرو، تم پر رحم کیا جائے گا، تم معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر لے گا۔ سنی انسنی کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، ڈٹ جانے والوں کے لیے ہلاکت ہے، جو اپنے گناہوں پر ڈٹ جاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع مروی ہے کہ تم اپنی طرف سے مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب بات کرو تو سچ بولو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہیں امانت دی جائے تو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روک کر رکھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نمبر 1 جب زمانہ قرب قیامت قریب آ جائے گا تو مسلمان کا خواب جھوٹا نہیں ہوگا۔ نمبر 2 سب سے سچا خواب اس شخص کا ہوگا جو سب سے زیادہ سچا ہوگا۔ نمبر 3 مسلمان کا خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ پھر فرمایا خواب 3 قسم کے ہیں، اچھا خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، اور ایک قسم کے خواب شیطان کی طرف سے انسان کو غمزدہ کرنے والے ہوتے ہیں، اور تیسرا خواب انسان کے ذہن میں سمائے ہوئے خیالات ہوتے ہیں، وہی خواب بن جاتے ہیں۔ تو جب تم میں سے کوئی شخص ایسا خواب دیکھے جو اسے ناپسند ہو تو وہ کسی بھی شخص کو وہ خواب نہ بتائے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔